السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اعلاء السنن فی المیزان، میرے استاد محترم شیخ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ کی یہ کتاب ہے اعلاء السنن فی المیزان۔ اس کتاب میں بہت کچھ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے بھی لکھنے والے لوگ ہیں۔ اعلاء السنن علماء دیوبند میں سے ظفر احمد عثمانی تھانوی کی یہ مشہور کتاب ہے، جو دیوبند کے کبار علماء کے مشورہ سے، ان کی تائید سے اور ان کی مدد سے یہ کتاب مرتب دی گئی اعلاء السنن۔ اس میں کوشش کی گئی کہ فقہ حنفی کی مستدل روایات کو جمع کیا جائے، لیکن اس کتاب میں ایسے اصولوں کو استعمال کیا گیا جو محدثین کے اپوزٹ مخالف اصول تھے۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کتاب پر ناقدانہ تبصرہ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے کہ اس کتاب کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمارے شیخ قصری صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہت مثالی کتاب لکھ کر کہ اعلاء السنن کا منہج کیا ہے، علوم حدیث جرح و تعدیل وغیرہ میں اس حدیث میں کیا گل کھلائے گئے ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ ہم اس مبارک کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں لکھی گئی، پھر بعد میں اس کی تعریب کر کے بھی اس کو شائع کیا گیا۔ اب یہ عربی میں بھی عام دستیاب ہے اور اردو میں بھی دستیاب ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ لکھیں گے اعلاء السنن فی المیزان تو وہاں یہ کتاب آپ کو فوراً مل جائے گی۔ یہاں میں اس کتاب کے شروع میں استاد محترم حافظہ اللہ نے مفصل مقدمہ لکھا ہے اور اعلاء السنن کے حوالہ سے مختلف کبار محدثین کی آراء پیش کی ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ چند ایک ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ مثلاً یہ اعلاء السنن فی المیزان کا صفحہ نمبر 32 ہے۔ اس کتاب کے حوالہ سے ایک شیخ ہیں، شیخ عذاب محمود الحمش حافظہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کے حوالہ سے اپنی کتاب روات الحدیث الذین سقط علیہم ائمۃ الجرح والتعدیل بین التوثیق والتجہیل کے صفحہ نمبر 27 پر ایک تبصرہ کیا ہے۔ وفی ھذا الکتاب بلایا و طامات، اللہ اکبر، یعنی اس کتاب میں بڑی بڑی آفتیں اور شرمندہ کرنے والے بڑے بڑے مصائب ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 27 میں ہے۔ محدث مدینہ شیخ حماد انصاری حافظہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ المجموع فی ترجمۃ العلامہ المحدث الانصاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 726 میں یہ بات موجود ہے کہ یہ کتاب اعلاء السنن موضوعات سے بری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ملی بالموضوعات، جھوٹی روایات سے بری ہوئی ہے، اور اس کی اکثر ادلہ جھوٹی یا ضعیف احادیث پر مشتمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اور بھی چیزیں یہاں دیکھی جا سکتی ہیں، یعنی یہ کوئی پائیدار کتاب نہیں تھی اعلاء السنن فی المیزان۔ اگر پائیدار ہوتی تو محدثین اس پر اچھا تبصرہ کرتے، اس کا منہج کوئی درست نہیں تھا۔ تو
سب سے پہلے شیخ صاحب نے بحث کی ہے صفحہ 35 سے لے کر صفحہ 39 تک کہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایات کا کیا درجہ ہے۔ الہٰ سنن میں مسند امام محمد کی ضعیف غیر ثابت روایات کو لیا گیا ہے اور دلیل بنایا گیا ہے۔ وجہ کیا کہ جی مسند احمد کی روایات مقبول ہیں، تو یہ غلط اصول ہے۔ اس پر شیخ صاحب نے تفصیل لکھی ہے۔ مسند ابی عوانہ کی احادیث سے بہت زیادہ ظفر عثمانی صاحب نے استدلال کیا ہے، تو شیخ صاحب نے صفحہ 39 سے صفحہ 43 تک مسند ابی عوانہ کی احادیث پر بحث کی ہے کہ مسند ابی عوانہ میں ضعیف اور جھوٹی روایات موجود ہیں۔ اس پر شیخ صاحب نے پھر دلائل دیے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تحسین سے احناف، تمام احناف بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اسی طرح الہٰ سنن میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے۔ صفحہ 43 سے صفحہ 47 تک شیخ اسری صاحب حافظہ اللہ نے امام ترمذی کی تحسین پر بحث کی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی تحسین کیا قابل اعتبار ہے یا کہ اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ تساہل کا شکار تھے۔ یہ مسئلہ مشہور ہے، مجہول کی روایت کو بھی امام ترمذی حسن کہہ دیتے ہیں، ضعیف راویوں کی روایات کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں، یہ مسئلہ مشہور ہے۔ تو بہرحال پھر آگے خود ساختہ اصول بھی الہٰ سنن میں بنائے گئے ہیں۔ حدیث سے مجتہد جو استدلال کرتا ہے تو اس سے وہ روایت صحیح ہو جائے گی، حالانکہ یہ غلط اصول ہے۔ اس پر شیخ صاحب نے بحث کی ہے۔ امام ابو داود کا سکوت یہ حجت نہیں ہے، لیکن احناف نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر اس پر شیخ صاحب نے کئی مثالیں دی ہیں۔ امام نسائی کا سکوت یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الہٰ سنن میں امام نسائی کے سکوت کو حجت بنایا گیا ہے اور روایات کو صحیح کہا گیا ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر کا سکوت، تلخیص الحبیر میں سکوت، الدرایا میں سکوت، ان تمام کتابوں میں ابن حجر کے سکوت سے احناف نے حجت پکڑی ہے۔ شیخ اسری صاحب حافظہ اللہ نے صفحہ نمبر 74 سے لے کر صفحہ نمبر 99 تک ان تینوں کتابوں پر بحث کی ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ ضعیف بلکہ جھوٹی مان گھڑت روایات پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو ایسا سکوت نہیں لیا جائے گا۔ پھر امام حاکم اور علامہ ذہبی کا سکوت الہٰ سنن میں اس سے بڑی حجت پکڑی گئی ہے، پھر شیخ صاحب نے اس پر بحث کی ہے۔ علامہ راکی کا سکوت، اس پر بھی صفحہ 95 میں بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب شیوخ ثقہ ہیں، یہ قاعدہ بنا دیا ہے الہٰ سنن کے مصنف رحمہ اللہ نے، تو اس اصول پر شیخ صاحب نے بہت مفصل بحث کی ہے۔ صفحہ نمبر 98 سے لے کر صفحہ نمبر 125 تک اسی پر بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو کذاب راویوں سے بھی روایت لی ہے، ضعیف کذاب سخت قسم کے متروک راوی بھی امام ابو حنیفہ صاحب کے استاد تھے، تو یہ قاعدہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ پھر شیخ صاحب نے مثالیں دی ہیں۔ قاضی ابو یوسف کے اساتذہ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور ان کا استدلال، امام شعبہ کے شیوخ، امام سفیان ثوری کے شیوخ، تو یہ الہٰ سنن میں ان تمام محدثین کے، امام شعبہ، سفیان ثوری محدثین مراد ہیں ہماری، ان کے شیوخ کو بھی ثقہ ثابت کر کے ان کی روایات لی گئی ہیں، حالانکہ امام شعبہ کے ضعیف اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے روایت لی ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بھی ضعیف بلکہ کذابین سے بھی روایت کرتے ہیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ یہ شیخ صاحب نے 141 تک اس پر بحث کی ہے، صفحہ نمبر 141 تک بہت اہم بحث ہے، مثالیں دی ہیں۔
پھر آگے امام طحاوی کا استدلال پر بحث کی ہے کہ جیسے امام طحاوی استدلال کریں وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس پر شیخ صاحب نے 142 سے 148 تک دلائل کے ساتھ بحث کی ہے کہ طحاوی صاحب نے تو جھوٹے راویوں کی روایات سے بھی استدلال کیا ہے، ضعیف راویوں کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے، تو کیا وہ ساری روایتیں صحیح بن جائیں گی؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ منذری نے ان سے روایت کیا ہے تو وہ حسن ہوگی، یہ کون سا اصول ہے؟ تو بہرحال یہ سارے غلط اصول ہیں جو محدثین کے اصول نہیں ہیں۔ یہی ہم رونا روتے ہیں، ہمیں پریشانی ہے، یہ خدمت دین نہیں ہے۔ یہ کہاں کی خدمت ہے؟ جھوٹی روایت کو اپنی تائید میں پیش کرنا ہے، وہاں کو غلط اصول بنا لیا جائے۔ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ہمیں محدثین کے معتبر اصولوں کو ہی لینا ہوگا۔ شاذ قسم کے اصول بنانا، ان پر کتابیں لکھنا اور اسی شاذ اصولوں کو مرنا جینا بنا لینا، یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب حافظہ اللہ نے الترغیب کے حوالہ سے کافی تفصیلی بحث کی ہے، پھر امام ابن حزم کا استدلال پر تفصیلی بحث کی ہے، علامہ حیثمی کا سکوت، علامہ سیوطی کی تحسین۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ، ان کی تحسین قابل حجت نہیں ہے، دلائل دیکھے جائیں گے، ان کی تحسین کو دیگر محدثین پر پیش کیا جائے گا، تقابل کیا جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ بھی یہ متساہلین میں سے تھے روایت کو حسن وغیرہ قرار دینے میں۔ کذاب راویوں کی روایتوں کو بھی علامہ سیوطی نے بعض دفعہ حسن کہا ہے۔ مختارہ کی احادیث وہ ساری صحیح نہیں ہیں، ان میں ضعیف روایات موجود ہیں۔ المختارہ میں، کنز العمال میں سکوت، استغفر اللہ، یہ کون سے مسئلہ ہے کہ کنز العمال میں جس پر خاموشی اختیار کریں وہ روایت صحیح ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ صاحب حافظ اللہ نے بڑی مفصل بحث کی ہے، صفحہ نمبر 208 سے لے کر 232 تک۔ پھر آگے مختلف فی حدیث اور راوی، احناف نے خصوصاً اعلیٰ سنن فی المیزان میں یہ اصول لکھا گیا ہے کہ مختلف فی راوی کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یعنی جو بھی راوی مختلف ہی راوی ہے، اس کی روایت کو حسن کہہ کر لینا اور حجت پکڑنا، یہ کوئی دینی خدمت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی محدثین کا اصول ہے۔ جب بھی مختلف ہی راوی آئے گا، ہمیں محدثین کے اقوال جرح و تعدیل دیکھنے ہیں، اور اس میں جو راجح ہے دلائل کی روشنی میں، وہ ہم نے لینا ہے۔ بات ختم ہوئی۔ اس پر شیخ صاحب نے کئی ایک مثالیں دی ہیں کہ متروک راوی، کذاب راوی، ان کی روایتوں کو لیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا یہ مختلف ہی راوی ہے۔ استغفر اللہ۔ 5ویں مثال، یعنی کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ 9 مثالیں اس پر شیخ صاحب نے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا لکھا گیا ابراہیم بن یزید بھی مختلف ہی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں حالانکہ وہ متروک ہے، مختلف ہی نہیں ہے، وہ متروک راوی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں۔ ابراہیم بن محمد علیہ السلامی بھی حسن الحدیث ہے، شیخ صاحب نے لکھا حالانکہ وہ متروک ہے، صفحہ نمبر 261 میں یہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ آگے مختلف ہی کی ایک اور مثال، مختلف ہی کا اصول اور امام زہری کی مراسیل، امام ابن حبان کی توثیق کا حکم، یعنی امام ابن حبان توثیق میں متساہل تھے، مجہولین کو بھی کہہ دیتے تھے، لیکن احناف نے ان کی توثیق مانی ہے، زور و شور سے پیش کی ہے۔